بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمتي وسعت غضبي. إن رحمتي وسعت كل شيء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مخلوق تین طرح کی ہے. ایک انسان، دوسرا فرشتے اور تیسرا شیطان. جو سراپا خیر ہیں ان کو فرشتے کہتے ہیں. یہ پیدا ہونے سے لے کر ہمیشہ اللہ تعالی کی فرما برداری میں رہتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. ایک بال برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تصور ان میں نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے روبوٹ ہیں، جو فرما دیا اسی پر عمل کر رہے ہیں. تو دوسرا ہے شیطان. شیطان کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا تصور ہی نہیں. اس میں شر بھرا ہوا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی قسمیں کھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنتیں ہیں. اسی پروردگار نے ہمیں بتلا دیا ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا. یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بنا کے رکھو. تو اس میں شر ہی شر ہے. تیسری مخلوق ہے انسان. انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں خیر اور شر کا الہام فرما دیا، ان کو ڈال دیا. تو انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے. دنیا کے بدترین انسان میں بھی کوئی نہ کوئی خیر نظر آ جائے گی، اور دنیا کے نیک ترین انسان میں بھی کوئی نہ کوئی آپ کو کمزوری نظر آ جائے گی. بندہ بشر ہے. وہ ہستیاں جو گناہ سے مبرہ تھیں وہ انبیاء کرام تھے. انبیاء کرام معصوم ہوتے تھے، اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے. اور باقی میں اور آپ ہم سب کے سب جو ہیں، ہم خیر اور شر کا مجموعہ ہے. ہر بندے میں آپ کو اچھائی بھی نظر آ جائے گی، ہر بندے میں برائی بھی نظر آ جائے گی. تو نبی علیہ السلام نے بھی یہی کہا، یہی فرمایا
کہ تم بندے کی اچھائیوں کو بھی دیکھو اگر کوئی برائی دیکھتے ہو. فرمایا اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات ناپسند آئے تو اس کی خوبیوں پہ نظر کرو، تمہیں اس میں کئی اچھی باتیں بھی نظر آ جائیں گی. تو یہ حدیث پاک ہمیں اس بات کا سبق دے رہی ہے کہ ہم بندے کو اوور آل دیکھیں کہ وہ کیسی پرسنالٹی ہے. ضروری تو نہیں کہ ہر بات میں وہ پرفیکٹ ہو. اور آج ہم یہی کوتاہی کرتے ہیں کہ 100 خوبیاں ہوں کسی میں، 100 میں سے 99 خوبیاں ہوں کسی میں، ایک کمزوری کو دیکھ کر ہم ہٹ کر جاتے ہیں. بھائی بھائی سے نفرت شروع کر دیتا ہے، دوست سے نفرت شروع کر دیتا ہے. دو بزنس پارٹنر جو آپس میں کام کر رہے ہیں وہ معمولی بات پر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، باریک تولنے بیٹھ جاتے ہیں. تو اوور آل دیکھنا چاہیے کہ انسان میں خیر زیادہ ہے تو وہ نیک انسان ہے، شر زیادہ ہے تو وہ برا انسان ہے. اس کائنات میں یہ دونوں وقت دیکھنے ہیں، خیر کے عروج کا وقت اور شر کے عروج کا وقت. خیر کے عروج کا وقت وہ تھا جب محبوب اس دنیا میں تشریف لائے. چنانچہ آپ نے چاہتے میں خیر القرون کرنی، تمام زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہیں، جو اس کے ساتھ جڑے ہیں وہ اچھے ہیں. اور شر کا زمانہ جو ہوگا وہ آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے آ کر پھر دوبارہ پردہ فرما جائیں گے. اس کے بعد خیر ختم ہوتی جائے گی، شر پھیلتا چلا جائے گا. اتنا شر پھیلے گا کہ دنیا میں خیر کہیں بھی نہیں ہوگی. پھر قیامت قائم ہوگی علی شرار الناس. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو انسانوں میں سب سے زیادہ شریر انسان ہوں گے ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی. وہ شر کی انتہا کا زمانہ ہوگا. حتیٰ کہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا پوری دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا، ایک بندہ بھی نہیں ہوگا. کیا مطلب کہ مسلمان نہیں رہیں گے؟ نہیں، دین کو ماننے والے ہی نہیں رہیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں نا، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں. تو جب اللہ کا نام لینے والا ہی نہیں رہے گا تو اس کا مطلب یہ کہ کسی دین کا کوئی ماننے والا ہی نہیں رہے گا. بے دین لوگ ہوں گے، خدا بیزار لوگ ہوں گے، خود فراموش ہوں گے، خدا فراموش ہوں گے. ایسے لوگ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر. ہم آدمی کو دیکھیں کہ اس کے اندر خیر زیادہ ہے یا نہیں. جس میں خیر زیادہ ہے وہ اچھا انسان ہے، وہ نیک انسان ہے، موٹی تقسیم ہے. جس میں شر زیادہ ہے اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، مخلوق خدا کو پریشان کر رکھا ہے، مانتا کسی کی نہیں، جانتا کسی کو نہیں، وہ برا انسان. موٹی تقسیم. اس کو ذرا ایک اور انداز سے ذرا سمجھیے
جب کوئی محفل یہ تقریب سجائی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا مہمان خصوصی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ آپ گھر میں دعوت کریں تو کوئی نہ کوئی مہمان خصوصی، سکولوں کے اندر سند تقسیم کرنے کے لیے تقریب ہوتی ہے، اس کے بھی مہمان خصوصی، اجلاس ہوتے ہیں مدارس میں مساجد میں، ان کے بھی مہمان خصوصی۔ ہر محفل کا کوئی نہ کوئی مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ جب محفل سجتی ہے لوگ پہلے آتے ہیں، مہمان خصوصی آخر پہ آتے ہیں، پھر وہ آتا ہے، بولتا ہے، بیان کرتا ہے، اور جب مہمان خصوصی اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر محفل برخاست ہوتی ہے۔ پھر محفل برخاست ہونے میں دیر نہیں لگتی، تیاریوں میں تو دیر لگی تھی، کئی کئی دن تیاریاں رہی، سمیٹنے میں کئی دن نہیں لگتے۔ وہ تقریب کی جگہ پر آپ جا کر دیکھا کریں، جگہ سمیٹنے میں 2 گھنٹے بھی نہیں لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے محبوب کے لیے سجایا، وہ اس کائنات کے مہمان خصوصی۔ بعض کتابوں میں آیا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب آپ نہ ہوتے میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ لہذا اس تقریب کی تیاری میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا، انبیاء کو بھیجا، انہوں نے آ کے طور طریقے سمجھائے، بتائے، حتیٰ کہ جب قریب وقت آیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اطلاع بھی دی کہ بھئی میرے بعد ایک ایسی ہستی آئے گی، نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا زمانہ خیر کا زمانہ، اتنا خیر کا زمانہ تھا کہ اس دور کے کفار میں بھی کچھ نہ کچھ خیر ہوتی تھی، اتنا خیر کا زمانہ تھا، اس دور کے کفار میں بھی کچھ نہ کچھ خیر ہوتی تھی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بارش کا موسم، کہ بارش کے موسم میں اتنی ہیومیڈیٹی اور نمی ہوتی ہے کہ کمرے میں جو کپڑے پڑے ہوتے ہیں ان میں بھی نمی آئی ہوتی ہے، اور باہر جو کپڑے ہیں ان کا تو پھر کہنا ہی کیا۔ موسم بھی بارش کا ہوا، بارش کے موسم میں کمرے کے اندر کی دیواریں گیلی، ہر چیز میں آپ کو گیلا پن محسوس ہوگا، ہیومیڈیٹی زیادہ ہے، ہر چیز پہ افیکٹ ہوگا اس کا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے زمانے میں خیر کیونکہ اپنے عروج پر تھی، اس خیر سے حصہ ہر ایک کو ملا، مسلمانوں کو تو بہت ہی ملا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے جتنے شاگرد تھے، صحبت پانے والے تھے، ان سب کو اتنی خیر ملی کہ محبوب نے فرمایا اصحابی النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ایسی جماعت اللہ نے بنا دی۔ نبی اسلام نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب کے سب عدل پر زندگی گزارنے والے۔ خیر ہی خیر تھی، ہر طرف خیر، خیر کی بہار تھی اس وقت۔ بھائی دیکھو جب بہار کا موسم ہوتا ہے نا تو اس وقت پتھروں کے اندر سے بھی ہم نے سبزہ اگا ہوا دیکھا ہے، حتیٰ کہ میٹل روڈ ہے اس کے درمیان میں کہیں کریک آ گیا تو اس کریک کے اندر سے ہم نے گھاس نکلی ہوئی دیکھی ہے۔
باہر کا موسم ہے۔ ایک مزے کی بات بتائیں کہ بہار کے موسم میں ہم نے اپنی مسجد کا لنٹر ڈالنا تھا، تو اس کے لیے ہم نے لکڑیاں خریدی، بالے جن کو کہتے ہیں، شٹرنگ کے نیچے لگانے کے لیے۔ اب وہ کٹے ہوئے ہیں، نیچے لوہے کی پلیٹ ہے اور اوپر اس کے لوہے کی پلیٹ ہے، درمیان میں وہ کھڑے ہیں۔ اللہ کی شان کہ بارش کا موسم آیا تو اس میں سے کوپلے پھوٹنے لگے۔ ہم حیران ہوئے دیکھ کر، یا اللہ، اس کے نیچے بھی لوہے کی پلیٹ، اس کے اوپر بھی لوہے کی پلیٹ، اور اس میں سے شگوفے پھوٹ رہے ہیں، سبز پتے نکل رہے ہیں۔ اللہ تیری شان۔ وجہ کیا تھی؟ اس کے اپنے اندر جو غذائیت تھی، اس غذائیت نے بھی شگوفے نکال دی، یعنی تھوڑی سی اس کے اندر جو خیر تھی اس کے بھی اثرات نکل آئے۔ خیر کا زمانہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو اس وقت کے کفار تھے، ان میں بھی باوجود بہت زیادہ شر ہونے کے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت خیر تھی ان میں۔ اب اس کو واقعہ سنائیں۔ صلح حدیبیہ کا وقت ہے، کفار نے سہیل نامی ایک شخص کو بھیجا کہ آپ جائیں اور مسلمانوں سے مذاکرات کریں۔ اس نے آ کے بات چیت کی۔ جب معاہدہ لکھا گیا، سائن ہونے کا وقت آیا تو اس نے پوائنٹ پہ اعتراض کر دیا۔ اس نے کہا جی یہاں تو محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اگر ہم ان کو یہ مان لیں تو جھگڑا کیا رہا؟ تو ان کی بجائے محمد بن عبداللہ ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگا جی اس نام کو کاٹیں اور محمد بن عبداللہ لکھیں۔ اب صحابہ کے لیے محبوب کا لکھا ہوا نام کاٹنا، یا اللہ! بہت صحابہ کو صدمہ اس بات پر، حتیٰ کہ بات چیت کے دوران سیدنا صدیق اکبر چونکہ عاشق صادق تھے، بلکہ عاشقوں کے سردار تھے، انہوں نے نہ سہیل کو کوئی سخت بات کر دی، محبت ہے ہی ایسی، برداشت نہیں کر پاتی، تو سیدنا صدیق اکبر نے اس کو سخت لفظ کوئی کہہ دیا جس کو بڑا ناگوار گزرا لوگوں کے سامنے۔ تو آگے سے کہنے لگا کہ ابو بکر، فلاں وقت میں آپ نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا، اگر وہ احسان نہ کیا ہوتا تو میں آج تمہاری بات کا تمہیں جواب دیتا۔ یعنی اس وقت کے کفار میں بھی احسان کا بدلہ چکانے کی صفت موجود ہے۔ اور اگر آج دیکھیں، اتنی احسان فراموشی کہ کوئی حد نہیں۔ باپ ساری عمر بچے کو کماتا ہے، پالتا ہے، بچہ جب جوان ہوتا ہے تو باپ کو ایک نظر دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ بیٹی ماں کا تعلق دیکھ لیجئے، بھائی بھائی کا تعلق دیکھ لیجئے، دو دوستوں کا تعلق دیکھ لیجئے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں بہن بھائیوں میں بڑا تھا، میں نے ساری عمر اپنا کام کاروبار کیا، تمام بھائیوں تمام بہنوں کی میں نے شادیاں کی، اپنی شادی کو ڈیلے کیا، میں سب سے بڑا ہوں، ابھی غیر شادی شدہ، اور سب بہن بھائیوں کے فرائض ادا کر دیے، اور اس وقت یہ حال ہے کہ میرا کوئی بھائی کوئی بہن مجھ سے بولنے کے لیے تیار نہیں۔ احسان فراموش۔ ہمارے اندر احسان فراموشی اتنی زیادہ کہ بتا نہیں سکتے، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی۔ اس وقت تو کفار بھی اس کا لحاظ کر جاتے تھے۔
اچھا دوسری بات سن لیجیے، جب مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی تو قریش مکہ بڑے کل ملائے کہ بھائی یہاں تھے تو ہم ان کو سزائیں دیتے تھے، ہمارے ڈر سے یہ اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے، اب یہ اور جگہ چلے گئے تو کھلا کھلا اظہار نہ کرنے لگ جائیں۔ ان کا یہ بندہ بھیجے نجاشی کے پاس تو وہ ان سے کہے کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، ہمیں واپس کرو۔ تو ابو سفیان آئے کفار کی طرف سے نمائندہ بن کے۔ نجاشی آخر بادشاہ تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ بھائی میں ذرا بات چیت کروں گا دونوں سے۔ اب اس بات چیت میں اس نے ابو سفیان سے کچھ باتیں نبی اسلام کے بارے میں پوچھی، انہوں نے سچ سچ بتا دی۔ جب سچ سچ بتا دی تو بعد میں کفار میں سے کسی نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا ہمارا مخالف، تم نے اس کے بارے میں سب حقیقی باتیں کر دی جا کے دربار میں، کچھ ملا لیتے، کچھ بات بنا لیتے، کچھ لگا دیتے، تم نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ تو وہ کافر جو اس وقت کافر تھے وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہاں خیال تو میرے دل میں بھی آیا تھا کہ کچھ باتیں اپنی طرف سے بنا کے میں لگائی بجھائی کر لوں، پھر خیال آیا کہ سننے والے کیا کہیں گے کہ سردار اپنے وقت کا ہو، قوم کا ہو، اور وہ پھر لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے جھوٹ بولے۔ گویا اس وقت کے کفار میں بھی اتنی شرم و حیا تھی کہ وہ بھی سچ بولا کرتے۔ اور آج جھوٹ کا حال دیکھو، بروں کا تو کیا کہنا، نیکوں کو بھی جھوٹ بولنے کی عادت، دینی وضاحت رکھنے والوں کو جھوٹ بولنے کی عادت۔ اتنا جھوٹ عام ہو گیا کہ اب لوگ جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے۔ شیطان نے اس کا ایک خوبصورت نام رکھا ہے جھوٹ کا، اس کا نام ہے بہانہ۔ یہ جھوٹ کا خوبصورت نام ہے آج کے دور میں۔ چنانچہ لڑکی کہے گی ہاں میں نے بس بہانہ کر دیا، بیوی کہے گی بس میں نے بہانہ کر دیا، شاگرد کہے گا میں نے بہانہ کر دیا۔ وہ بہانہ نہیں، وہ جھوٹ ہے۔ نام بدل جانے سے جھوٹ کی حقیقت تو نہیں بدلتی۔ اور جو دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں، اللہ توبہ، بنیادی جھوٹ، کاروباری جھوٹ۔ آج عدالتوں میں جا کر دیکھیں تو جھوٹ اتنا عام ہو گیا کہ اب وہ سچ نظر آتا ہے۔ کوئی سچ بولنے والا بندہ وہاں جائے تو وہ جھوٹا نظر آتا ہے۔ یہ حال ہو گیا، جھوٹ عام ہو گیا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، اوہو، ان کے لیے تو جھوٹ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس سے چھپاؤ جھوٹ بولو، اس سے چھپاؤ جھوٹ بولو، اس سے چھپاؤ جھوٹ بولو، تو وہ دوپہر شام جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض اوقات بندہ اتنا جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالی کذاب، جھوٹے لوگوں کے دفتر میں اس بندے کا نام ہی لکھوا دیتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کے کافر بھی سچ بولتے تھے، اس وقت کے کافر بھی احسان کا بدلہ چکاتے تھے، اور آج یہ صفت ہم نے کئی مسلمانوں میں نہیں ہے۔ کیا وجہ؟ خیر تھی، خیر کا عروج کا زمانہ تھا، تو مسلمانوں میں تو صفات تھی ہی صحیح، کافروں میں بھی کچھ اچھی باتیں آ گئی تھی۔ وہ ایمان سے وہ محروم تھے،
مگر عادات و اخلاق کی کچھ اچھی باتیں، شرفاء کی باتیں انہوں نے بھی اپنا لی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، چلتے 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 اب قیامت اور قریب آ گئی۔ مشکات نبوت سے دوری کا وقت آ گیا، تو جیسے روشنی دور ہو جائے تو اندھیرا بڑھ جاتا ہے، گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے، اب وہ گھپ اندھیرے والا حال ہے۔ اسی لیے آپ کو عریانی، فحاشی، بے حیائی عام نظر آئے گی۔ دینی جماعتیں، علماء، صلحاء جتنی بھی محنت کر رہے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے، اس سے کئی گنا زیادہ برائی اور پھیل رہی ہے۔ تبلیغ میں کام ہو رہا ہے، مدارس میں کام ہو رہا ہے، اللہ اللہ والی خانقاہوں میں کام ہو رہا ہے، اقامت دین کی کوششوں پہ یہ کام ہو رہا ہے، لیکن نتیجہ دیکھیں کہ شر زیادہ پھیل رہا ہے۔ اس لیے کہ وقت ایسا آ گیا۔ اس دور نبوت میں بڑی خیر تھی، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، مثال دیکھیں، فرق دیکھیں کہ اس دور نبوت میں مسلمان ماحول میں مردوں کو عورت دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ عموماً عورتیں اپنے گھر میں رہتی تھیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بس تم اپنے گھر کے اندر چار دیواری میں رہو۔ اول تو دن میں باہر نہیں نکلتی تھی سوائے مجبوری کے، اور مجبوری میں بھی نکلتی تھی تو رات کے وقت نکلتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا ان کا عشاء کے وقت ہوتا تھا، اندھیرے میں، تاکہ کسی دوسرے مرد کو پتہ ہی نہ چلے۔ ہمسائے میں رہنے والے مرد کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ میرے ہمسائے کے مکان میں سب مرد رہتے ہیں یا کوئی عورت بھی رہتی ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ یہاں تک پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میرے ہمسائے کے گھر میں ان کی اولاد میں کوئی لڑکی بھی ہے یا نہیں، حتیٰ کہ نکاح کا وقت ہوتا اس وقت لوگوں کو پتہ چلتا کہ اس کی ایک جوان بیٹی بھی تھی۔ اس کی وجہ سے بیٹی ہونے کا ہی پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایسی عورتوں کی پردے کی زندگی تھی۔ چنانچہ عورتیں فوت ہونے سے پہلے اس وقت وصیت کرتی تھیں کہ ہمارا جنازہ بھی رات میں اٹھایا جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات میں جو ہے اٹھایا جائے، تو کسی نے پوچھا کہ یہ رات کی شرط آپ نے کیوں لگائی؟ فرمانے لگی کہ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میں کفن میں لپٹی ہوں اور کفن کو دیکھ کر کسی کو میرے قد و قامت جسامت کا پتہ چل جائے۔ تو عورت کے قد کا اور جسامت کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا، وہ زمانہ تھا۔ امام اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ 120 ہجری میں مسند ارشاد پر بیٹھے اور ان کا فتویٰ چلنا شروع ہوا، تو آپ دیکھیے کہ 120 صدی ہجری کا یہ حال کہ ان کے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ حضرت مرد اور عورت کے جسم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کتابوں میں سوال لکھا ہے۔ گویا اتنا پردے کی زندگی تھی کہ جوان ہو جاتے تھے لوگ اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ عورت اور مرد کے جسم کا فرق کیا ہے۔ تو امام اعظم نے پھر اس کو سمجھایا کہ مرد اور عورت کا یہ فرق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی پوری لائف میں کبھی
عورت کو نہیں دیکھا، نہ بڑی عورت کو، نہ بچی چھوٹی لڑکی کو کسی کو دیکھا ہی نہیں. ایسا زمانہ تھا. کتنی خیر ہوگی اس زمانے میں بھائی، کتنی پاکیزگی، کتنی پاک دامنی کا وہ زمانہ ہوگا. اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ خیر کم ہوتی گئی، شر بڑھتا گیا، اور یہ شر اتنا بڑا کہ آج کے دور میں الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. آج تو جو بندہ برائی سے بچنا چاہے وہ بیچارہ پوری طرح 100% بچ نہیں سکتا. مثال کے طور پر ایک بندے کے دل میں میوزک سے نفرت ہے، وہ جہاں کال کرے گا نا کسی دفتر میں، اور آگے سے وہ کہیں گے اچھا جی ذرا ویٹ کرے. اب جتنی دیر میں ویٹ کرے اتنی دیر میں ٹوٹ ہونی شروع ہو جائے گی. یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے. ہم نہیں میوزک سننا چاہتے، اب مجبور ہے. کام سے اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے کہ بھئی وہ بندہ دیکھے گا کہ کوئی نہیں بول رہا تو اتنی لانگ ڈسٹینس کال کی وہ رکھ دے گا. رابطہ بھی ضروری، تو کام کے ساتھ لگانا بھی ضروری، اور آگے سے گناہ ہے بے لذت، مفت کا گناہ کہ موسیقی سننی پڑ رہی. ویگن میں سواریاں سفر کر رہی ہوتی ہیں، مان لیا کہ ان میں سے 10 میں سے 7 سواریاں گانا سننا چاہتی ہیں، مگر کوئی 2-3 تو ایسی بھی ہوں گی جو نہیں سننا چاہتی. اب ان کے کانوں میں گانوں کی آواز پہنچ رہی، اب ان کے پاس وسائل نہیں کہ اپنی گاڑیوں میں سفر کریں، تو ویگن اور بسوں میں نیک لوگوں کے لیے بھی سفر کرنا مصیبت بن گیا. نہیں آپ سننا چاہتے پھر بھی وہ شور گانے کا کانوں میں پڑ رہا ہوتا ہے. اور تو اور بچے بیٹھے سکول کا کام کر رہے ہیں، اور آج کل کے سکولوں والے بھی انٹرنیٹ پہ کام دے دیتے ہیں، تو وہ میتھمیٹکس حل کرنا چاہتا ہے اور انٹرنیٹ پہ اس کے سامنے پتہ نہیں ننگی تصویریں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، گندی ایڈورٹائزمنٹ آنی شروع ہو جاتی ہے. اب اس نوجوان نے آ کے یہ مسئلہ پوچھا، اس نے کہا جی میں دل میں عہد کر چکا ہوں کہ میں غیر محرم کو نہیں دیکھوں گا. اب میں اسکول کا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، انٹرنیٹ کھولا ہے، اور شر پھیلانے والوں نے، بے حیائی پھیلانے والوں نے ایسے ایسے پروگرام بنا لیے ہیں کہ آپ کے اس پروگرام کو چند سیکنڈ کے لیے وہ اوور پاور کر کے سکرین پر سب کچھ آ جاتا ہے. ایک جھلکی ننگی لڑکی کی دکھا دیں گے، ایک سکرین پر بہت ہی فحش قسم کا لکھا ہوا فکرہ آپ کو پڑھا دیں گے. ہم نوجوان تو ویسے یاد ہوتے ہیں، ایک فکرہ بس ذہن میں آ جائے تو پھر پڑھائی کہاں گئی. چنانچہ نوجوان پھر کتابوں پہ کچھ اور ہی بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تو اب وہ جو بندے برائی نہیں کرنا چاہتے وہ بھی اس میں مجبور ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ مشکات نبوت سے بوجھ کا زمانہ، اور اس وجہ سے اتنا شر پھیل گیا ہے کہ وقت کے نیک لوگوں کے لیے بھی اس سے بچنا مشکل ہو گیا ہے. ہاں
اگر ان کے دل میں نفرت رہے گی اور وہ اپنی طرف سے کوشش کریں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کو اجر مل جائے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں جی کہ چونکہ برائی سے بچ نہیں سکتے لہذا کوشش کرنے کا کیا فائدہ. اب یہاں پہ ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ چونکہ شر زیادہ ہو گیا خیر کم ہو گئی تو اس وقت گناہ کا ہو جانا وہ بہت آسان ہو گیا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا حکیم فرنجی رحمۃ اللہ علیہ کا. جوان العمر تھے، خوبصورت تھے، بہت ہی اللہ نے ان کو عزت شہرت دی تھی. ایک وقت میں ان کے پاس ایک جوان لڑکی مریضہ بن کے آئی اور اس نے موقع دیکھ کر ان کے سامنے اظہار کیا کہ میں تو آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں، آپ کی محبت میں گرفتار ہوں. ان کے دل میں خوف خدا اتنا ہوا کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا. جب ان کو روتے دیکھا تو اس عورت کو بھی شرم آئی تو وہ بھی واپس چلی گئی. کئی سال گزر گئے اس بات کو، حتیٰ کہ حکیم صاحب بوڑھے ہو گئے. جب بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، اس وقت ایک مرتبہ وضو کر کے اٹھے تو دماغ میں خیال آیا کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی آئی تھی اور اس نے خود آ کے مجھے گناہ کی دعوت دی تھی، اگر میں اس وقت اس سے گناہ کر بھی لیتا تو میں بعد میں توبہ کر لیتا. یعنی نفس یوں کہہ رہا تھا کہ تم نے ایک چانس مس کر لیا. نفس ایسا خبیث کہ اس نے اسے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تم نے ایک مس کو مس کر دیا تھا. اب اس پر وہ بہت روئے، بہت پریشان ہوئے. یا اللہ، جب جوانی تھی تو ادھر خیال ہی نہیں گیا، اتنا خوف خدا کہ میں نے رونا شروع کر دیا، اور اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب نفس کی یہ حالت کہ اب نفس کہتا ہے کہ تو نے کون سا اچھا کام کیا. تو اس کی مراد پوری کر دیتا تو بعد میں توبہ کر لیتا، معافی مانگ لیتا. پھر رونا شروع کر دیا. اسی رونے رونے میں ان کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں ان کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. محبوب نے پوچھا کہ حکیم فرنجی تم کیوں روتے ہو؟ اللہ کے نبی میں جوانی میں تھا تو میری اتنی اچھی حالت تھی، اب میں بڑھاپے میں آیا تو میری اتنی بالت گر گئی. تو نبی السلام نے فرمایا کہ تمہاری روحانی حالت کمزور نہیں ہوئی، فرق صرف یہ ہے کہ جب تم جوان تھے تو میرے دور سے قریب کا زمانہ تھا، اب میرے دور سے ذرا دور کا زمانہ آ گیا، اس لیے خیر کم ہوتی چلی جا رہی. تو آج کے دور میں وہی حال ہے، کیونکہ مشکات نبوت سے بعد کا زمانہ. تو پہلے وقتوں میں تو عورت برقعے میں بھی کسی کو نظر نہیں آتی تھی، اور آج کے دور میں الامان والافیز یورپ امریکہ کے ماحول میں آج بندہ آنکھ کھول کے چل نہیں سکتا. وہاں عورتوں کے چہرے تو نظر کیا آنے، ایک وقت آ کے چہرے ان کے ننگے ہوتے تھے، پنڈلیاں ان کی ننگی ہوتی تھی، سینے ننگے ہوتے تھے، اب تو ان کے پیٹ اور اس کے قریب کے جسم کے حصے بھی ننگے نظر آتے ہیں. اب بتائیں کہاں وہ وقت کے برقعے میں نظر نہیں آتی تھی اور کہاں وہ یہ کہ ننگی پھر رہی ہے. رب عاریات حدیث پاک میں جو فرمایا گیا نا ننگی عورتیں ہوں گی، وہ پریکٹیکلی ننگی ہوتی ہیں. اب جو اپنے جسم کے ناف کے نیچے کے اعضاء کو کھول کے پھر رہی ہے، اب بتائیے کہ بھائی پیچھے کیا رہا. کفر
کے ماحول میں تو بے حیائی اتنی کہ نہ پوچھو. یعنی ایئرپورٹ کے اوپر میاں بیوی دونوں آپس میں بوسوں کے نال میں مشغول ہیں اور ان کی بیٹی بھی پاس کھڑی ہے اور ان کا بیٹا بھی پاس کھڑا ہے. بیٹی بھی ابو امی کو دیکھ رہی ہے اور بیٹا بھی دیکھ رہا ہے. اب بتاؤ حیا نام کی کوئی چیز ہی نہ رہی. تو شرع آج کے دور میں بہت عام ہو گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ دور نبوت سے دور کا زمانہ ہے، اب آخر قیامت قریب ہونی ہے. ایسا کیوں ہے کہ دینی کام کرنے والوں کی محنتیں کیوں نہیں غالب آ جاتی، خیر کیوں نہیں پھیل جاتی؟ تو بھئی ایک نقطہ سمجھ لیں کہ جب مہمان خصوصی آ جاتا ہے تو اس کے بعد گھر والوں نے محفل کا جو انتظام ہوتا ہے نا، وہ انتظامات سمیٹنے ہوتے ہیں. محفل برخاست، کرسیاں اٹھاؤ، جگہ صاف کر دو. نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر پردہ فرما گئے. اب اللہ تعالی نے بھی اس تقریب کو ختم کرنا ہے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اب کرسیاں سمیٹنے کا وقت آ گیا. علماء کو اٹھایا جا رہا ہے، صلحاء کو اٹھایا جا رہا ہے، علم دنیا سے رخصت ہوتا جا رہا ہے. جب نبی صاحب نے فرمایا نا کہ قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی علم کیسے اٹھایا جائے گا، کیا کتابیں نہیں رہیں گی؟ تو نبی صاحب نے فرمایا نہیں، صاحب علم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اٹھ جائے گا پھر اس جیسا دوسرا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اور وہی بات ہے، لوگ اٹھتے جا رہے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں جن حضرات کو دیکھا اب ان جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، آج بھی نظر نہیں آتا ویسا. حضرت بناری جیسا نظر نہیں آتا، مولانا یوسف لدھیانوی جیسا نظر نہیں آتا. ہر درجے میں حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسا نظر نہیں آتا. جو بزرگ اٹھ رہے ہیں بعد میں وہ صفات والے نہیں نظر آ رہے. ٹھیک ہے ان کے 80%، 90%، 100% ویسے نظر نہیں آ رہے. کم ہوتا جا رہا ہے معیار وقت کے ساتھ. اور یہ بھی عجیب بات کہ جو آج ہے کل وہ بھی نہیں ہوں گے. کل وہ بھی نظر نہیں ہے. حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسے شیخ نظر نہیں آتے. تو بھائی شر بڑھ رہا ہے، خیر کم ہو رہی ہے، اس لیے کہ قیامت قریب ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ہم ایسے اکٹھے ہیں جیسے دو انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب آ گئی. اب اس قریب آنے میں بھی اس کو 1400 سال گزر گئے. اب تو پیچھے بہت ہی تھوڑا سلسلہ رہ گیا. تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ آج ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں شر عام ہے اور خیر کم ہے. خیر پر جمنے والوں کے لیے مشکلات بہت ہیں. اتنی مشکلات ہیں کہ بتا نہیں سکتے. دیکھو بھائی، ایک تو ہوتی ہے نا بندے کے نفس کی رکاوٹ، اس کو تو چلو کوئی برداشت کر ہی لے. تو جو نوجوان آج کے دور میں نیک بننا چاہتا ہے اس کو قریب کے لوگ نیک بننے دیتے. مسلمان ماں باپ رکاوٹ بن جاتے ہیں. ایک بچی میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے، اس نے پردہ شروع کر دیا.
جب کالج میں آئی تھی تو ننگے سر تھی، اب الحمدللہ کہ اس نے باقاعدہ برقع لینا شروع کر دیا. اب اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، بولتے ہی نہیں. ماں باپ اس وجہ سے نہیں بولتے کہ بیٹی نے برقع لینا کیوں شروع کر دیا. وہ بیچاری نے پتہ نہیں اپنے نفس سے کتنی لڑائی کی ہوگی اس نیکی پر آنے کے لیے، نفس کو کتنا سمجھایا ہوگا، اور اگر سمجھا بجھا کے اس نے ایک نیکی کا عمل کرنا شروع کر دیا، ماں باپ ناراض. نیکوں کے لیے نیک بن کے رہنا مصیبت. ہمارے بہت قریبی ساتھی ہیں، ان کی بہن عالمہ، انہوں نے اپنے کزن سے اس کی شادی کر دی. اب وہ کزن منحوس یو کے میں کہیں رہتا تھا، تو شادی ہو کے لڑکی اس کے پاس چلی گئی. 1 مہینے بعد اس خانم نے اسے کہا کہ تم جب برقعے میں لپٹ کے میرے ساتھ چلتی ہو نا تو مجھے بہت برا لگتا ہے، میرے ساتھ اگر جانا ہے تو تمہیں یہ سر سے اتارنا پڑے گا. اس نے کہا جی نہیں، میں آپ کی خدمت کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں، میں بڑی قربانی دے سکتی ہوں، میں بھوکی پیاسی بھی رہ سکتی ہوں، لیکن میں ننگی نہیں رہ سکتی، میں سر سے کپڑے نہیں اتار سکتی. یہ فرض ہے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. آپ کی یہ بات نہیں میں مان سکتی. 3 دن ان میں آپس میں ڈائلاگ چلتے رہے. تیسرے دن اس بات پر اس حقیقی کزن نے خوبصورت عالمہ لڑکی کو طلاق دے کے واپس بھیج دیا. اب بتاؤ، نیکوں کے لیے نیک بن کے رہنا کتنا مصیبت بن گیا ہے. ایک صاحب کینیڈا میں رہتے ہیں، ان کے ایک رشتہ دار لڑکے نے انڈیا آ کر وہاں ایک بہت خوبصورت لڑکی سے شادی کی. وہ لڑکی عالمہ نہیں تھی، باہر مسلمان تھی. اس کو لے کر وہ کینیڈا چلا گیا. دوسرا دن جب ہوا کینیڈا جانے کے بعد دوسرا دن، تو وہ اس کے شام کو تیار ہوا، کہنے لگا چلو ڈانس کلب چلتے ہیں. لڑکی نے انکار کیا. اس نے کہا میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی، میں جیسی کیسی ہوں آخر مسلمان ہوں، میں شراب خانے میں شباب خانے میں نہیں جا سکتی. اس نے کہا پھر 2 لائنیں ہیں، 2 میں سے ایک کو چوز کر، میرے ساتھ رہنے تو پھر تمہیں شراب خانے میں بھی جانا پڑے گا، ناچنا بھی پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، اور اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تو پھر تمہیں چھٹی. انہوں نے کہا جی میں یہ کر تو نہیں سکتی. دوسرے دن اس کو اس نے طلاق دی، ٹکٹ بنوائی، اب لڑکی کو واپس بھیج دیا. ہے نا مصیبت ایک بڑی. کتنی بڑی پریشانی ہے اس لڑکی کے لیے جس کی زندگی کو اس نے برباد کر دیا. اب اس نوجوان طلاق یافتہ لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ کس قصور کی اسے سزا ملی کہ وہ کافروں کے ساتھ جا کے ڈانس نہیں کرنا چاہتی، وہ غیر محرم مردوں کے گلے نہیں لگنا چاہتی، کس قصور کی اس کو سزا ملی؟ تو شر آج اتنا پھیل چکا کہ دین پر عمل کرنے والوں کے لیے آج دین پہ چلنا مشکل بن گیا. اور نبی اسلام نے فرما دیا ایک وقت آئے گا ہتھیلی پہ انگارہ رکھنا آسان ہوگا، میری سنت پہ عمل کرنا مشکل کام. آج وہی وقت آ گیا ہے، سنت پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا. میں آپ کو قریب کی ایک دوست کی بات سناتا ہوں.
ان کی پہلی زندگی آؤٹ زندگی تھی، امریکہ میں پڑھتے تھے. جب وہ اس طرف آئے تو ان کو بڑی رکاوٹیں. خیر اللہ کا وہ بندہ بالکل اس زندگی کو چھوڑ کر ادھر آ گیا. ایک دن میرے پاس آیا تو رو رہا تھا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میری ایک کلاس فیلو امریکن لڑکی نے مجھے آج یونیورسٹی میں راستے میں روکا اور کہنے لگی کہ میری بات سن کے جاؤ گے. میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگی کہ میری عمر 18 سال، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کون سی کمی ہے جو تم میرے اندر دیکھتے ہو؟ آج میرے پیرنٹس گھر پہ نہیں ہیں، میرے ساتھ چلو اور آج رات میرے ساتھ گزار. میں نے کہا نہیں. اس نے کہا میں تمہیں نہیں جانے دوں گی. 15 منٹ تک وہ لڑکی راستہ روک کے کھڑی رہی اور اسے کہتی رہی کہ تم میرے ساتھ چلو، میرا گھر اکیلا ہے، میں تمہیں خود لے کے جا رہی ہوں، گاڑی میرے پاس ہے. کہتے ہیں میں نے اس سے جان چھڑائی اور وہاں جانے کی بجائے میں مسجد میں آ گیا. اب بتاؤ یہ کتنا بڑا کام ہے. میری نظر میں یہ ولایت کبریٰ کے مقام والے لوگوں کا عمل ہے. اتنا بڑا عمل ہے کہ ایک نوجوان گوری لڑکی اس کو خود گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور وہ پھر اس راستے پر جانے کی بجائے اللہ کے راستے پر مسجد کو آ رہا ہے. رویا. خیر ہم نے تسلی دی، دلاسا دلایا. اب بتاؤ کہ جو بچہ اپنے نفس کے ساتھ ایسی جنگ لڑ کے دین کی طرف آیا، اس کے والدین نے اس کی مخالفت شروع کر کہ میں داڑھی کیوں رکھی؟ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتہ، نہ آگے کے نہ پیچھے کے. پیچھے جائے تو جہنم ہے اور آگے جائے تو ماں باپ مصیبت کر رہے. کوئی پرایا کرتا تو چلو کوئی بات نہیں تھی، وہ ماں جو کلمہ گو ہے، وہ باپ جو کلمہ گو ہے، وہ رکاوٹ بن رہے. چنانچہ ایک موقع پر اس کو ماں باپ کے ساتھ عمرہ کرنے کا موقع ملا تو مکہ مکرمہ میں ہوٹل میں بیٹھے ہوئے آپس میں ڈسکشن چلی کہ پہلی نظر کی دعا قبول ہوتی ہے. بیت اللہ شریف پر پہلی نظر کی دعا قبول ہوتی ہے. تو باپ نے کہا میں یہ دعا مانگوں گا، بیٹے نے کہا یہ مانگوں گا. ماں کہنے لگی میری بیت اللہ پر نظر پڑے گی تو میں یہ دعا مانگوں گی کہ میرا بیٹا امام آباد نہ چھوڑ دے. ماں بیت اللہ شریف پر پہلی نظر کے موقع پہ یہ دعا مانگ رہی ہے. تو دیندار بچوں کے لیے دیندار بن کے رہنا کتنی بڑی مصیبت بن گئی ہے. یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ شرع عام ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگ اچھائی کو برائی سمجھنے لگے اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگے. لوگ برائی کو اچھائی. آج دینداری پر عمل کرنا برا بننے کے مانند ہے. جو دیندار نظر آئے گا اسی کو دنیا کہے گی کہ یہ تو بگڑے ہوئے لوگ ہیں. اور جو آج کا بگڑا ترین انسان ہے وہ آج کا بڑا سوفسٹیکیٹڈ انسان ہے. جی میں تو بیلنس لائف گزارتا ہوں. جی بیلنس لائف کیا کہ بس میں جب جی چاہتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہوں اور جب جی چاہتا ہے میں اس وقت جو ہے وہ منظر بھی کر لیتا ہوں. بیلنس لائف اس کا نام رکھ دیا. جی شرع ہوتا چلا جا. اور چونکہ شرع ہو گیا اس لیے دینداروں کی چھوٹی سی کوئی کمزوری بندہ دیکھ لیتا ہے نا تو وہ پھر پورے دینداروں سے نفرت کرتا شروع کر دیتا. نفرت کرنی شروع کر دیتا ہے.
اس لیے کتنے لوگ ہیں جو دینداروں سے آج بہت شکایتیں ہیں ان کو، ان کی نظر میں دنیا میں کوئی نیک ہے ہی نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا، نیکی کا تصور ہم ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ نیک وہ ہے جس سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، یہ غلط ہے ہمارے ذہن میں تصور نیکی کا۔ نیک وہ ہے جو برائی کے اوپر جم نہیں سکتا۔ نیک کون ہے؟ جو برائی کے اوپر احیاناً اگر وہ کر بھی بیٹھے گا تو جب تک رو دھو کر معاف نہیں کروائے گا چین نہیں آئے گی۔ یہ نیک کی پہچان ہے۔ احیاناً گناہ ہو جانا یہ بشری تقاضا ہے۔ شیطان غالب آ گیا، نفس غالب آ گیا، کوئی گناہ ہو گیا، مگر اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان گناہوں والی زندگی میں الجھ ہی جائے گا، نہیں، اگر کر بیٹھا تو اب اس کا سکون لٹ جائے گا۔ جب تک وہ رو رو کر اس گناہ سے توبہ نہیں کرے گا اور اپنے مالک کو نہیں منائے گا، اس کو چین نہیں آئے گا، اس کا دل زخمی ہو جائے گا۔ یہ کیفیت ہے اگر کہ کوئی مرغ نیم بسمل کی طرح تڑپ رہا ہے، ہائے میں نے یہ غلطی کیوں کر لی، یہ اس کے نیک ہونے کی پہچان ہے۔ ہم نے انسانوں کو فرشتوں کے پیمانے میں تولنا شروع کر دیا کہ جی نیک تو وہ ہوتا ہے جس سے برائی کا امکان ہی نہیں۔ ہاں، ایسے یقیناً لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برائی سے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تاہم ہمارے مشائخ نے ترتیب یہی لکھی کہ اگر کسی مومن سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ نے جو کہ گناہ معاف کر دیا، وہ نیک آدمی ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ ہے، بجلی تو نہیں ہے کوئی۔ بجلی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلی غلطی بھی معاف نہیں کرتی۔ آپ بجلی کے تار کو ہاتھ لگا کے دیکھیں، بس پہلی دفعہ ہی گیا تو اللہ تعالیٰ ہے بھائی، اس کے اندر حلم بھی ہے، اس کے اندر رحم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ ستار بھی ہے۔ تو آج کے دور میں اس مشکات نبوت سے بودھ کی وجہ سے دینداروں کے اندر بھی کچھ کمزوریاں نظر آ جاتی ہیں۔ لیکن عجیب سی بات ہے کہ ان کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیتے ہیں لینے والوں سے۔ وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام کبھی فاسقوں سے بھی لے لیتے ہیں، شاید آج کے دور کے لوگوں کے لیے وہ حدیث پاک تھی، انہیں کو جیسے بھائی اصول یہی ہے کہ جب کوئی چیز ملنی مارکیٹ میں بند ہو جاتی ہے نا تو پھر جیسی بھی ملتی ہے اس کا ریٹ بڑھا کے اس کو لے لیا کرتے ہیں۔ ہم نے مسجد کے لیے اینٹیں لینی تھی پچھلے دنوں، جب بہت ٹھنڈ تھی بنی رہی اور فوگ تھی، تو میں نے پوچھا بھائی یہ کام ہو گیا؟ کہنے لگے ذرا اینٹوں کی سپلائی میں کچھ رکاوٹ ہے۔ کیوں جی؟ کہ جی اینٹیں مل نہیں رہی، نئی بن نہیں رہی، اور جن کے پاس کچھ بنی ہوئی ہیں وہ بہت تھوڑا تھوڑا کر کے سب گاہکوں کو دے رہے ہیں، زیادہ دے نہیں رہے۔ تو میں نے کہا دیکھو بھائی یہ تو بنیاد میں چلی جانی ہے اینٹیں، تو بجائے اس کے کہ نمبر 1 اینٹ ان سے لو، نمبر 2 ان سے لے لو، جو بہت اعلیٰ کوالٹی کی نہ ہو تو بنیادوں میں ہی بھرنی ہے نا۔
انہوں نے آگے بھی جواب دیا حضرت ہم گئے وہاں پر بھٹے پر تو نمبر 2 تو کیا نمبر 4 بھی نہیں ملتی تھی. لوگ آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ عیدیں چاہیے، وہ کہہ رہے تھے میرے پاس تو یہ پڑی ہیں، وہ نمبر 4 بھی اٹھا کے لے جا رہے. یعنی اس کی بات سنی، میں نے کہا الحمدللہ. جب کوئی چیز ملنی کم ہو جاتی ہے تو پھر اگر اس کی کوالٹی کم بھی ہو خریدار اس کو زیادہ قیمت دے کے لے جایا جائے. تو بھئی آج کے دور میں بھی یہی معاملہ کہ خیر کم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بھی کہ نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 سب قبول کہ چلو کلمہ تو پڑھتے ہیں، وضع کرتا تو دیندار والی بنائی ہوئی ہے، اپنی طرف سے تو نیکی کا کام کرتے ہیں، کمی کوتاہیاں اللہ معاف فرما. اگر بندہ درگزر کر سکتا ہے کہ 4 نمبر کی جو عیب والی عید تھی اس کو بھی لے جاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ بندے کو قبول نہیں فرماتا؟ پچھلے سال ہمارے پاس مہد میں فصل تھی، اتنے خوبصورت ٹماٹر، اتنے کوالٹی کے کہ انسان حیران ہی ہو جائے. یعنی دیکھتا تھا نا بندہ رکھ کے ان کو تو اس کو جاپانی پھل نظر آتے تھے. ہمیں لوگوں نے بتایا کہ منڈی میں ہم نے جا کے رکھے تو دیکھنے والے کہنے لگے اس موسم میں جاپانی پھل کہاں سے آ گیا. شکل ایسی، ذائقہ اتنا اچھا کہ وہ بس ایک ٹکڑا کھا لو تو پھر وہی کھانے کو دل کرتا تھا. ہمیں کسی نے کہا کہ یہ جو قریب کی آبادی کے لوگ ہیں نا، یہ اب اپنے گھروں میں مہمانوں کو پھل نہیں کھلاتے بلکہ یہاں سے ٹماٹر خرید کے لے جاتے ہیں اور سویٹ ڈش کے طور پر ٹماٹر نمک مرچ لگا کے کھلاتے ہیں. یہ پھل کے طور پہ یعنی کھاتے رہ لو. اور مجھے خود بھی تجربہ ہوا. ایک مرتبہ میں مصروف تھا، وہیں تھا، گھر بھی نہ جا سکا، کئی دن ہو گئے، تو بچے کہنے لگے کہ ابو جی آپ کے پاس مل بیٹھنا ہے، کھانا کھانا ہے. یعنی کہا بھیا آ جاؤ. تو بچوں نے گھر کھانا بنایا اور وہ کھانا لے کے بعد میرے پاس وہیں آ گئے. ہم نے ان کے لیے دسترخوان بچھایا. اللہ تعالیٰ کی شان کے ہمارے ایک ساتھی نے نا کچھ ٹماٹر وہ کاٹ کے اندر بھیج دیے. تو ہماری بیٹی نے کیا کیا کہ اس نے ٹماٹر دیکھے تو کاٹ کے نا نمک مرچ سے جو ایک کاشتائی پن کی بڑے مزے کے ہیں وہ اس نے کہا تو دوسرے نے بھی ایک کاش کھا لی، پھر تیسرے نے کھا لی. نتیجہ کیا نکلا؟ کھانا سب کا سب روسٹ برہت پڑا رہ گیا. ٹماٹر کھا کے پیٹ بھر کے بچے واپس چلے گئے. اتنی اچھی کوالٹی کے، لیکن جب ان کو مارکیٹ میں لے کر جاتے کہ چونکہ وہ سیزن کا وقت ایسا آ گیا تھا تو اس کو 2 روپے کلو لینے کو بھی تیار کر دیں. 2 روپے کلو لینے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ عام سے ٹماٹر کہتے تھے یہ 1 روپے کلو لے لیں گے. ایک وہ وقت. اور ابھی ایک وقت 1 ماہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمیں آ کے کسی نے کہا کہ جی پتہ ہے آپ کو کہ قیمت کتنی ہے؟ ہم نے کہا نہیں. کہنے لگے 150 روپیہ کلو بک رہے ہیں. ہمارے دوست ہیں ظہیر صاحب، وہ کہنے لگے میں نے کہا کہ میں شکل تو دیکھوں کہ 150 روپے کلو بک رہے ہیں. کہنے لگے جب میں نے دیکھے تو اتنے وہ ٹیڑھے بیڑے نمبر 4 کوالٹی کے ہیں جن کو ہم اپنے اس وقت میں جب سیزن تھا تو ہم کہیں پڑا ہوا دیکھ لیتے تو اٹھا کے پھینک دیتے تھے. وہ ریجیکٹڈ قسم کا مال آج 150 روپیہ کلو بک رہا تھا، 100 گنا زیادہ قیمت پر، جبکہ اس مال کو 1.5 روپے قیمت پہ سیزن میں کوئی نہ خریدتا. تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب عام ہوتی ہے ہر چیز تو پھر معیار بھی اونچا ہو جاتا ہے، اور جب کمیاب ہوتی ہے کوئی چیز تو معیار بھی نیچا ہو جاتا ہے. اگر ریجیکٹڈ مال پر 150 روپے کلو لوگ خرید سکتے ہیں تو بھائی ہم بھی تو ریجیکٹڈ مال ہی ہیں. ہمیں اب اگر کوئی ہمارے اکابرین کے ساتھ ملا کر دیکھے تو ہم تو کسی کام کے پکے ریجیکٹڈ بندے. کون ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے؟
کیسے کیسے نیک لوگ ہمارے سلسلے میں گزرے، اس امت میں گزرے، ان کی زندگیوں کے مقابلے میں ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو ان کے جوتوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اس معیار کو اگر کوئی دیکھے تو ہماری طرف تو آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ لیکن اگر آج کے دور میں دیکھو تو ہم جیسے عیبوں والے لوگ بھی دوسروں کے لیے شیخ بنے تھے، قاری صاحب بنے پھرتے ہیں، مفتی صاحب بنے پھرتے ہیں، اور عالم صاحب بنے پھرتے ہیں۔ اس معیار پہ اگر ناپ تول کرنے لگے جس پہ ہمارے اکابر تھے تو ہم تو ان کے نام پہ بھی داغ کی مانتے ہیں، ننگے اسلاف۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمتیں اور قدرتیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب کے باوجود ہم جیسے کمزوروں سے بھی دین کا کام لیتے چلے۔ کتنی ہماری شاگردیں ہیں جو دین کا کام کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے بے پردہ لڑکیوں کو پردے کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنے ہمارے ساتھی ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ کتنے زانیوں کو اور کتنے بدکاروں کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرما، محبوب کی سنت سے زندہ ہو رہی ہے۔ تو بھئی وقت ایسا ہے، اب اس وقت میں وہ ریجیکٹڈ مال بھی اللہ کے ہاں قبول۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی قرب قیامت میں 10واں حصہ بھی عمل کر جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورے عمل کرنے والوں کے ساتھ حشر فرما دے۔ بہت رکاوٹیں، بہت مخالفتیں۔ اس دور میں ایمان کو بچانا اور ایمان پہ جمے رہنا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ مبارکباد کے لائق ہیں وہ نوجوان، وہ بچیاں، وہ بچے کہ جو ان تمام مخالفتوں کے باوجود پھر بھی دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور دین پر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بھئی ہم انسانوں کو انسان کے پیمانے میں تولیں، فرشتوں کے پیمانوں میں تولنے سے گریز کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر قبول کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا مصیبت ہے کہ ہم پسند نہ کریں؟ جب پروردگار ان کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر ہم کون ہیں کہ معاف نہ کریں؟ یہ تو ویسے شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر کسی بندے کے ہاتھ میں ہوتا تو کبتا نہیں، وہ تو بالکل معاف نہ کرتا۔ تو مولا ہے، سینکڑوں بار گناہ کر کے بھی اس کے در پہ کوئی چلا جاتا ہے تو پروردگار اس بندے کو پھر بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ کتنا کریم آقا ہے۔ ہم جاگ جاگ کے ہم جو ہے گناہ کر کر کے سو جاتے ہیں، وہ پروردگار جاگ جاگ کے ہماری حفاظت فرماتا۔ آج دنیا کسی کو برا کام کرتا دیکھ لے تو ایک آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرے گی، نفرت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھو، وہ پروردگار ہمیں دیکھتا ہے گناہ کرتے ہوئے پھر بھی نفرت نہیں فرماتا، پھر بھی رزق بھیجنا بند نہیں کرتا، پھر بھی ہمیں اس نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ کتنا کریم پروردگار ہے، وہ کتنا ستار ہے، وہ کتنا غفار ہے، وہ کتنا مہربان ہے کہ جو ان تمام کوتاہیوں کے باوجود پھر اس نے ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا۔ اس یاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، کر تو نے دلا درد ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اس یاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دلا درد ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ کتنا کریم پروردگار ہے کہ پھر بھی اپنے بندوں پر مہربانی فرما دیتا ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور زاروں قطار رو رہا تھا، زاروں قطار رو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوان تو کیوں اتنا رو رہا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ فرمایا کیا تو نے چوری کی؟ جی نہیں۔ کسی کو قتل کیا؟ جی نہیں۔ بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ تو پوچھا کیا ہوا؟ نوجوان کہنے لگا کہ میں کفن چور، جس بندے کو کفن کیا جاتا میں اس سے کفن اتار کے بیچا کرتا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک میت کا میں نے کفن اتارا تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان لڑکی تھی۔ میرے اوپر شہوت غالب آئی، شیطان نے مجھ پر اتنا غلبہ کیا، اے اللہ کے نبی میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ اب یہ کتنی بڑی جرت کی بات ہے کہ وہ خود لڑکی مردہ بڑی قبر میں ہے، تو یعنی خوف خدا ہے ہی نہیں اس وقت دل میں کہ اس کے ساتھ زنا کا مرتکب ہوا، مگر اس کے بعد تڑپنے لگا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ جب اس نے یہ بات بتائی اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ تم نے تو بہت بڑا گناہ کیا۔ چنانچہ جب اس نے محبوب کی زبان سے یہ سنا کہ یہ بہت بڑی غلطی، تو وہ روتا ہوا وہاں سے اٹھ کے چل پڑا اور مدینہ کے باہر پہاڑوں کے درمیان اس نے اپنا ڈیرا لگایا۔ سارا دن اللہ کی عبادت کرتا، معافیاں مانگتا، سجدے میں پڑا رہتا، دعائیں کرتا رہتا۔ کتنے دن اسی حالت میں گزر گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ پوچھو کہ اے میرے محبوب مخلوق کو میں نے پیدا کیا یا آپ نے پیدا کیا؟ مخلوق کو میں نے پیدا کیا یا آپ نے پیدا کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے پیدا کیا۔ کہ محبوب سے پوچھو کہ اس کو بخشنے والا میں ہوں یا کوئی اور ہے؟ محبوب نے فرمایا کہ اس کو بخشنے والا اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ میرے محبوب میں نے اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیا اور میں نے اس کے گناہ کو بخش دیا۔ کیسا کریم پروردگار ہے، ہم اس کی رحمت سے قربان جائیں، ہم اس کی ستاری پہ حیران ہوتے ہیں۔ میرے پروردگار آج ان مسکینوں پر مہربانی فرمانا، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دینا۔ ہم چاہیں نہ چاہیں اے اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں دین سے لگا دینا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔